ہر مرد جو مرد نظر آتا ہے مرد نہیں ہوتا، اور ہر عورت جو عورت نظر آتی عورت نہیں ہوتی. اس بات کو سمجھنا ہوگا. اگر وفا میں کہیں کوئی لغزش ہو جائے تو خلیل الرحمان قمر کی ڈکشنری میں معافی کا لفظ ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. بالکل نہیں ہے. جس دن خدا شرک کرنے والوں کو معاف کرنے لگے گا اس دن میں بھی معافی دے دوں گا. مرد اور عورت کی دوستی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں مانتا ہی نہیں سرے سے. جھوٹ. وہ اس وقت تک اس کا نام دوستی ہوتا ہے جب تک لڑکی مان نہیں جاتی. ارے عورت کے پاس قابلیت ہوتی ہے انکار کرنے کی، یہ مرد کے پاس نہیں ہے. میں چیخیں مار کے کہہ چکا ہوں، کس دن سمجھ آئے گی آپ کو؟ میرے خیال میں میری زندگی میں اگر میرا کوئی پہلا فین تھا تو میرا باپ تھا. اچھا. لیکن وہ اردو پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ ہمیشہ کہتے تھے بیٹا تیری قوم نو اپنی زبان سمجھ نہیں آتی، انہاں نو وہ زبان بول انہاں دے سامنے جڑی انہاں نو نہیں آتی. And he was so true. He was so true. جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو لگتا ہے انہوں نے مرنا ہی نہیں. مر جاتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ we have lost something very important. مجھے بتاؤ 12 ایپیسوڈ اس نے بے وفائی کی، ایک تھپڑ مارا اس نے اس کے منہ پر؟ نہیں. تو اس پر you people should have saluted me, you know. میں تو لکھ رہا تھا مرد کو یہ تربیت دینے کے لیے کہ جس طرح تم گناہ کر لیتے ہو ایک عورت نے بھی کر لیا نا، اس کو مارو نا، اس کی جان نہ لو، اس کے منہ پر تیزاب نہ پھینکو، اس کو چھوڑ دو یار. اس کا شرعی اور اخلاقی حق ہے تمہارے پاس. آپ مجھے صرف یہ بتانے کے لیے یعنی کہ مرد بیچارہ ہے. بیچارہ کہاں ہے بھائی؟ اس کا مطلب بیچارہ ہے؟ مرد از مینوفیکچرڈ 2 نمبر. جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ای ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ای ذوالفقار ڈیجیٹل، اور سلسلے کا نام ہے گل سن نیمائے میریے. اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی معتبر پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، جب کبھی بھی پاکستان میں بڑے لکھاریوں کا نام لیا جائے گا تو ٹاپ آف دی لسٹ جو نام ہے وہ ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہم ہمیشہ آپ سے بہت ڈفرینٹ موضوعوں پہ بات کرتے آئے ہیں اور آپ کو ہم بہت سنتے بھی ہیں، اور ایک آپ کی بہت اچھی فین فالوئنگ ہے. لیکن آج کچھ تھوڑا ڈفرینٹ ٹاپک ہے ہمارا ماں پہ. بسم اللہ بسم اللہ. تو ہم ان ہاتھوں کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور اس گود کے بارے میں سننا چاہیں گے جہاں خلیل الرحمان قمر نے پرورش پائی. بچپن کا کچھ یاد ہو، بہت سب سے پہلی یاد جو ماں کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ وہ میں بڑی عید کو نا بکرے کا شوقین ہوتا تھا، بکرا لازمی آنا ہوتا تھا. تو ہم کوئی بڑے پور مڈل کلاس پیپل، تو سب سے پہلے اس کی میں کلیجی پکائی جاتی تھی اس کی، جو وہ ذبح ہوتا تھا اور وہ کھاتا تھا. دیٹ از اے مسٹ. تو ایک دفعہ بکرا آیا، ذبح ہوا، تو اس کی کلیجی خراب تھی. تو مجھے یاد ہے میری ماں نے ودن این آور نیا بکرا منگوایا. اچھا. اور وہ ذبح ہوا، اس کی کلیجی اپنا پکائی اور وہ کھلائی مجھے. تو ویسے ادروائز دین مجھے اپنے فادر سے زیادہ محبت تھی. ماں چونکہ شکایتیں لگاتی تھی نا بہت. اچھا. ہاں. آئی واز اے ویری آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ، اور میں 11 سال کی عمر میں چھپ رہا تھا. تو ابا کو سخت چڑ تھی اس بات سے. ان کا امیج بڑا خراب تھا رائٹرز کے بارے میں. وہ سمجھتے تھے یہ کوئی میلے کچالے سے لوگ ہوتے ہیں، بال ان کے بکھرے ہوئے، ایک سائیکل ہاتھ میں، چھکو میں ایک رول کیا ہوا کاغذ کا وہ گڈھا. انہوں نے بہت برا امیج بنایا ہوا تھا. تو مجھے سب سے زیادہ جو مار پڑی ہے وہ لکھنے پر پڑی، اور اس میں سب سے بڑا جو کریکٹر کار فرما ہوتا تھا وہ میری ماں ہوتی تھی. وہ چٹی ان پڑھ تھی، لیکن وہ اردو دیکھ لیں مجھے لکھتے ہوئے. میں نے کہا بہو جی آج نے کہانیاں لکھیں گے بس. تو پھر میرا وہ، میں چھوٹا تھا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ والا جو ہوتا ہے نا
جوان ہو کے بچے ماں کی خدمت کرنے لگتے ہیں، وہ وقت نہیں آیا میرے اوپر. میں 15 سال کا تھا جب ان کو کینسر ہو گیا. پھر اس سے وہ ریکور ہی نہیں کر پائیں، اور میں 18 سال کا تھا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میری وہ والی ان کے ساتھ نہیں تھی جو نارملی بیٹوں کے اپنے ماں سے ہوتی ہے. مجھے اپنے باپ سے زیادہ پیار تھا. ہی یوز ٹو ٹیک کیئر آف می اے لاٹ بیکاز ہی نیو. میرے خیال میں میری زندگی میں اگر میرا کوئی پہلا فین تھا تو میرا باپ تھا. اچھا. لیکن وہ اردو پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ ہمیشہ کہتے تھے بیٹا تیری قوم نو اپنی زبان سمجھ نہیں آتی، انہوں نے وہ زبان بول انہوں نے سامنے جڑی انہوں نے نہیں آتی. اینڈ ہی واز سو ٹرو، ہی واز سو ٹرو. تو میں اس پر بہت لڑتا تھا ان کے ساتھ. میں انگریزی کے بہت سخت خلاف تھا. میں شاید گفٹڈ گائے تھا. آئی نیو ویری مچ کہ یہ بندہ جسم کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، زبان کی غلامی سے آزاد نہیں ہوتا. تو وہ بھگت رہے ہم آج تک، ہم شعوری لاشعوری دونوں طرح سے. ہم نے بلینز آف ڈالرز ایک فارن لینگویج پڑھانے میں ضائع کر دی ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جب سے ہم نے شفٹ آن کیا اردو سے انگلش میڈیم میں، ہم نے بڑا آدمی پیدا نہیں کیا. تو وہ نقصان تھا. لیکن مجھے ایک دن ادراک ہوا کہ نہیں، ابا صحیح کہتے ہیں. بٹ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. تو اماں کو اس لیے میں اب خدمت نہیں کر پایا، وہ جو بینگ سو ینگ. اور پھر وہ میرا جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو لگتا ہے انہوں نے مرنا ہی نہیں. مر جاتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اوہ وی ہیو لاس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. تو شاید میں اس کو ایز سچ ڈسکرائب نہیں کر پاتا. آپ کو کچھ یاد ہے اس گود کی گرمی، ماں کے ساتھ کبھی لگنا؟ وہ مار ہی پئی ہے ماں کو تو اچھا. وہ کم ہوتا تھا. میں نے کہا نا، میں ابا سے جس طرح نارملی بیٹے ماں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، میں باپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. یعنی کہ کوئی لاڈ آپ کے ذہن میں نہیں آتا؟ نہیں آتا، نہیں آتا. سچی بات ہے. اچھا، یہ کیونکہ آپ ظاہر ہے رائٹر بھی ہیں اور آپ ظاہر ہے کچھ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. بچہ، مرد خاص طور پہ، بہت چھوٹی عمر سے عورت کے بارے میں امیج بنانا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کا ایک عورت یا اس معاشرے کی عورت کی طرف ایک تھوڑا سا تلخ رویہ بھی کبھی کبھی آپ کے؟ نو بالکل نہیں. میرا عورت کے بارے میں تلخ رویہ نہیں. یہ میرا عورت کا ایک ڈیفینیشن ہے میرے پاس، جس کو میں عورت مانتا ہوں اس کی میں جوتیوں کو بھی سلام کرتا ہوں. اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی وفا اور اس کی حیا. اس سے کم میں کبھی بھی نہیں مان پاؤں گا. اس لیے کہ عورت کے اوپر ذمہ داری بہت ہے معاشرے کی. معاشرے چلاتی عورت ہے. ہم تو نقب لگاتے ہیں مرد. دو بڑے امپورٹنٹ یونٹس ہیں، ایک اکنامک یونٹ ہے، ایک سوشل یونٹ ہے. مین از این اکنامک یونٹ، وومن از اے سوشل یونٹ. پورے کے پورے معاشرے کی ذمہ داری عورت کے کندھوں پر ہے. اس کو نقب لگانے والی عورت کو میں مر جاؤں گا، میں عورت نہیں مانوں گا. تو جو عورت ہے ان کو تو کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا میں کہ ان کی پیروں کی جوتی کو بھی میں انسلٹ کر لوں. نو وے. اس لیے آپ اس بات کو پہلے سمجھ لو، کیا ہر مرد جو مرد نظر آتا ہے مرد نہیں ہوتا، اور ہر عورت جو عورت نظر آتی عورت نہیں ہوتی. اس بات کو سمجھنا ہوگا، ورنہ ہم آلریڈی وی آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے آر سوشل سیٹ اپ اور اس کا جتنا نقصان ہونے والا ہے ٹائمز ٹو کم. ایک غریب ملک، ادھار کھانے والا ملک، وہاں اگر یہ چیز بھی باقی نہ رہی تو کچھ نہیں رہے گا. اب بتائیے مجھے. تو یہ کبھی مت سوچنا کہ عورت کے حوالے سے تلخی ہے میرے اندر. نعوذ باللہ. عورت کی جوتیوں کو بھی سلام ہے میرا. اس پر تو مان ہے میرا، تکیہ ہے اس کے اوپر کہ اسی نے بچانا ہے میرا سوشل سیٹ اپ.
اگر وفا میں کہیں کوئی لغزش ہو جائے تو خلیل الرحمان قمر کی ڈکشنری میں معافی کا لفظ ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ جس دن خدا شرک کرنے والوں کو معاف کرنے لگے گا اس دن میں بھی معافی دے دوں گا۔ اور قضا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قضا تو وہ تو سہولت ہے آپ کے پاس، کیوں وہاں آپ نے شرک نہیں کیا۔ قضا اور شرک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قضا باقی ساری لفظیں میں عورت کی مانتے ہی نہیں کہ اس کو غلطی کرتی ہے کوئی، اور توبہ اگر وہ وفادار ہے نا اس کی کسی غلطی کو غلطی نہیں مانتا میں۔ بعض دفعہ اب ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے ایک خاص سرکل میں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور آپ نے جس طرح کہا کہ مرد نقب لگانے والا ہوتا ہے، اور کیونکہ ہمارے سوشل میڈیا آج کل دور ایسا ہے، لوگ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں فیسینیٹ بہت ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اچھا شاید یہ پرفیکٹ فیملی ایسے ہوتی ہے جب شوہر کی طرف سے کوئی چیز کی کمی آتی ہے اور ایک نقب لگانے والا کہیں سے کوئی راستہ نکالتا ہے اور وہ عورت کی طرف وہ شرک کرتی ہے، اس وقت اس کی معافی نہیں ہے میرے پاس۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تو معافی دے دے گا، لیکن مرد کو نہیں دینی چاہیے۔ چاہیے نہیں۔ آپ دیکھیے وہ ایسے مرد ہوں گے جنہوں نے معافیاں دی ہوں گی، میرے ہاں نہیں ہے معافی۔ اور یہی اگر مرد بے وفائی کرے، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس پر بعض اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں یہ لیٹیچیوڈ دیتا ہوں مرد کو، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے شادی شدہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں، یا تو آپ مسلمان نہ رہے تو پھر بحث کر لیں مجھ سے، لیکن شادی شدہ مرد کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ سوال مجھ سے کرنے کی بجائے سیدھا اس سے کرو۔ آپ کو لگتا ہے کہ محبت ایک سے زیادہ لوگوں سے کی جا سکتی ہے بحیثیت مرد؟ جب ایک مرد اور چار عورتوں کو نکاح ملا رہا ہے؟ مانتا، دیکھو اجازت ہونا ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو حکم نہیں دیا، فرض نہیں ہے وہ اجازت ہے۔ اجازت میں ہو سکتا ہے ہم، چونکہ ہمیں سارا کچھ بدقسمتی سے قرآن شریف ہم پڑھتے نہیں ہیں، عربی پڑھ کے فارغ کر دیتے ہیں اس کو، ہم نے مولویوں سے سنا، اور مولوی پر ٹگے کا کوئی اعتبار نہیں ہے مجھے تو پتہ نہیں وہ دوسری شادی کرنے کی کوئی وجوہات ہوتی ہوں گی، وہ انہوں نے ڈسکرائب ہی نہیں کی، سمجھو۔ میرے ابا سے ایک دن میری بات ہو رہی تو انہوں نے مجھے کہا، چھوٹا تھا میں بہت، تو انہوں نے کہا اس وقت نا جنگیں ہوتی تھیں، جنگوں میں مرد مر جاتے تھے، ادھر شہید ہو جاتے تھے ادھر مر جاتے تھے، تو عورتیں آتی تھی ہاتھ میں، پھر ان کو نکاح میں لے لیا جاتا تھا۔ تو خیر اس کے باوجود میں اس بات سے اگری نہیں کیا تھا، لیکن ہم اس کے جو محرکات ہیں ان تک نہیں پہنچے کبھی بھی۔ ایک بات سیدھی ہے، سمجھ لیجئے، جب ہم دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی سے دغا کرتے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ یعنی کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں محبت میں تقسیم نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہوتی ہے، محبت میں نہیں ہوتی، رشتے میں تعلق میں ہو جاتی ہے۔ آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ تقریباً کافی چھوٹی عمر تھی آپ کی جب آپ کی والدہ چلی گئی، کیا آپ کے والد نے یہ سوچا کہ ان کی زندگی میں بھی ایک اور عورت آنی چاہیے؟ ہم نے شادی کروائی ان کی بعد میں 3 سال بعد۔ اور ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا میری خالہ کی بیٹی تھی، اس لیے مجھے تعلقات کا مسئلہ نہیں تھا۔ Then I was a powerful person at my home، تو ان کو پوچھنا چاہیے کہ میرے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے۔ صحیح۔ اچھا آپ کے جس طرح سے انتقال کر گئی، اللہ ان کو ذریعہ رحمت کرے۔ جس طرح کہ آپ کے ماشاءاللہ خیالات ہیں اور کچھ آپ نے زندگی کے اصول بنائے ہوئے ہیں جو میں دیکھ سکتی ہوں۔ کوئی اصول نہیں بنائے ہوئے، نہیں مطلب کچھ پیرامیٹرز ہیں آپ کے۔ پیرامیٹرز تو ہر بندے کے ہوتے ہیں، وہ اصول نہیں ہوتے۔ دیکھیے پیرامیٹر جو ہیں، مثال کے طور پر اگر اس کو اصول کہتی ہیں کہ آپ لیٹ آؤ گے مجھے غصہ آئے گا، کیونکہ میں کبھی لیٹ نہیں جاتا، اور اگر لیٹ ہو جاؤں، ہیومن بینگ ہوں نا، آپ ہی ہیومن بینگ ہے، آپ لیٹ ہو گئی مجھے فون کیجیے کہ خلیل صاحب میں 15 منٹ لیٹ ہو جاؤں گی، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ لیکن آئی ہیو سین سو مینی آف پیپل، وہ آتے ہیں رستے میں لیٹ ہو گئے، اٹ ڈزنٹ بادر دیم ایٹ آل کہ میں نے بتانا بھی ہے، یا میں نے کہیں جانا ہے، کبھی ہو نہیں سکتا میں 2 منٹ لیٹ ہوں، آپ کو فون کر کے بتاؤں نا کہ میں 2 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا، تو میں انتظار کی تکلیف میں نہیں ڈالتا اور نہ انتظار کی تکلیف سہتا ہوں۔ یہ ویسے بھی اخلاقی طور پر اچھی بات نہیں ہے۔ تو اخلاق کے شرع کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، ان سے میں اور آپ انکار نہیں کر سکتے، وہ میرے نہیں ہیں، ورنہ تو میں دنیا کا بے اصول آدمی ہوں۔
मर्द और औरत की दोस्ती को कैसे देखते मैं हैं? बिल्कुल नहीं मानता ही नहीं हूँ सिरे से। झूठ, वो उस वक्त तक उसका नाम दोस्ती होता है जब तक लड़की मान नहीं जाती। यानी कि आप एक्सट्रीम्स पे हैं। कौन सी एक्सट्रीम? मैं एक्सट्री- ट्रूथ पे हूँ, ये आपको फाइंड आउट करना है एक दिन। एक्सट्रीम किसको बोलते हैं? या कोई पहले आपकी मुझे जिंदगी बताओ। में है या नहीं है? कोई तो अच्छा है ऐसे आदमी को क्यों या रखना नहीं जो अच्छा? डामाडोल हो? मुझे एक बात बताओ, समझाओ जरा। एक आदमी के साथ रिश्ते पर एतबार ही नहीं, उसको साथ क्यों रखना है? जरा ये तो बता दो मुझे। ये आ, बेवकूफ़ी है या अक्लमंदी है? इंतहाई लेकिन जाहिल आदमी कि आपको पता है कि शख्स आपके साथ रिश्ते में है ही नहीं प्रॉपरली, ऑनेस्टी नहीं है उस रिश्ते के साथ, उसके साथ क्यों चलना भाई? लेकिन हमारे यहाँ तकरीबन अगर आप मर्दों को देखें तो आधे से ज़्यादा मर्द ऐसे ही हैं जो घर की खवातीन के साथ भी हैं। वो शादी तो नहीं कर रहे लेकिन वो इधर उधर मुंह भी मार रहे हैं। एक बात मुझे बताओ अरीज, वो अगर बीवी के साथ नहीं तो किसके साथ है? किसी और औरत के साथ। तो उसको तुम लोग कभी डिस्कस नहीं करती हो? जिसके खिलाफ तुम्हें प्ले कार्ड लेके निकलना है उसके खिलाफ तुम कभी नहीं निकले हो। मर्द ने तो कभी आपका घर बर्बाद ही नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता जब तक दूसरी कुड़िया आना करे। हाँ, यानी कि सारी जिम्मेदारी औरत के मुझे कंधे पर है। बात औरत की नहीं है, वो उनको तो औरत मानते ही नहीं मैं। पहले लेकिन मुझे एक अगर बात तो बताओ, तुम भी औरत हो, जेड़ी तेरा कार खराब कर रही हो भी औरत है। हाँ, नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, पहले समझो तो सही इस बात को। आपने सारा ओनस डाल दिया मर्द के ऊपर, जिसको शरई तौर पे आजादी है इस बात की। आप उन लड़कियों को क्यों नहीं निपटती हो? लेकिन फिर वही बात, हाँ, एक ये सेकेंड। सवाल कर करके मैं पागल हो गया हूं तुम औरतों से। तुम लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। मैं ये हमेशा अपने मर्द को मुर्दे इल्जाम ठहराती हो। मैं मान लिया, वो इल्जाम दे दो उसके ऊपर, उनको कुछ क्यों नहीं कहती हो? सर देखें, अब बात थोड़ा सा आप ये कह लें कि अगर फर्ज करें मेरी तरफ एक मर्द आ रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उसको रोकना है। अरे औरत के ठीक है पास काबिलियत होती है इनकार कि वो करने की, ये बिल्कुल। मर्द के पास नहीं है। मैं चीखे मार के कह चुका हूं, किस दिन समझ आएगी आपको? आप मुझे सिर्फ ये बताने के यानी लिए कि कि मर्द बेचारा है। बेचारा कहाँ है भाई? इसका मतलब बेचारा है? मर्द इज मैन्युफैक्चर्ड 2 नंबर। अब उसका क्या करोगी? उसका तरीका यह है, उन्होंने ना कर दो, खत्म होगी बात। उसका कहा भरा है थोड़ा, पर ना करने का हुनर ना जाने दो अपने हाथ से। सही। आपके ड्रामे में जब हम अक्सर देखते हैं तो 2 एक्सट्रीम्स होती हैं। सॉरी, मैं पहले सवाल एक्सट्रीम्स एक के मिनट लफ्ज जो है सर, ना, मैं वो एक मिनट, मेरा पहले मेरा एक्सट्रीम सवाल पूरा। डिफाइन कर लो हाँ, मैं वही करने लगी हूँ। या वो बिल्कुल बेवफा है, ठीक है, या वो बहुत अच्छा, मजलूम आप है। कलमा पढ़ो। मेरे पास तुम हो के अलावा कहां देखा है औरत बेवफा है? एक ड्रामा बता दो मेरा। और उसमें बहुत ज्यादा पहले बेवफा मुझे थी। पहले एक बात में उसका मैं जवाब देता हूं बाद में। तुमने अभी एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है मेरे बारे में। मेरे एक ड्रामे ने 50 से ज्यादा सीरियल लिखे हुए हैं। एक इस ड्रामे में के अलावा मुझे बताना जरा कहां थी औरत बेवफा? लेकिन सर वो जुमला 2 पहले यार, टके की औरत, वो उसको सर बड़ा सख्त जुमला था। फिर अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, वो 2 टके की औरत नहीं था। वो लफ्ज है, वो जुमला है, इस 2 टके की लड़की के लिए। औरत की जब बात करता हूं तो जनरलाइज करता हूं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि दिस वन एंड नोबडी एल्स। ये एक सर मिनट मैं रुक समझ जाओ। रही हूँ। इसका क्या मतलब है? इस लड़की, वन हु हैज कमिटेड द सिन। अब मैं बताता हूं उस बेवफाई को लिखने की वजह क्या थी। कितने केस जानती हो ये नहीं हो रहा है पाकिस्तान में? तुम्हें नहीं पता? बहुत हो रहा है। अच्छा, मुझे बताओ, मेरे मुल्क में एक बर्निंग इशू है ऑनर किलिंग का। तो मैं औरत की बेवफाई पर तो लिख ही नहीं रहा था, मैं तो लिख रहा था मर्द को ये तरबियत देने के लिए कि जिस तरह तुम गुनाह कर लेते हो, एक औरत ने भी कर लिया ना, उसको मारो ना, उसकी जान ना लो, उसके मुंह पर तेजाब ना फेंको, उसको छोड़ दो यार। इसका शरई और अखलाकी हक है तुम्हारे पास। आई रोट दिस प्ले फॉर दिस मैन विद दिस
ऑब्जेक्टिव। सर जिस वक्त मुझे ज़ाहिर- बताओ 12 एपिसोड उसने बेवफाई की, एक थप्पड़ मारा है उसने उसके मुंह पर, नहीं, तो इस पर यू पीपल शुड हैव सैल्यूटेड मी, यू नो। मैं सिर्फ यहाँ पर सवाल, जाहिर है मैं अगर इस जगह पे बैठी हूँ मैं वो जहाँ नहीं तुम कर हामी नहीं हो ना, सकती। मैं गारंटी करता हूँ तुम गलत हो। तुम सवाल करके देख लो, मुझे बता दो उसके दलील से, मुझे झूठा कर दो, मैं दलील से हारने वाला आदमी हूँ। आई एग्री, मतलब मैं खुद वफा पे मैं कहती हूँ हर चीज कुर्बान, यस, औरत की वफा हर चीज बहुत कुर्बान। इंपॉर्टेंट है भाई, खुदा के वास्ते। अगर तुम लोगों ने जंगल क्रिएट करना है माशरे के, हमने जंगल से हम माशरे की तरफ आए थे, अगर माशरे से जंगल की तरफ जाना है तो वफा का कॉन्सेप्ट निकाल दो, मसला ही कोई नहीं। और अगर औरत ना चाहे तो करोड़ आदमी भी खड़े हों। So, औरत से बड़ी, देखो वफादार औरत से तो चट्टान भी ज्यादा सख्त नहीं होती। यानी कि कमजोर लम्हों की कोई यार। किसी किस्म की कोई दलील नहीं। औरत के कमजोर लम्हे लम्हे की, शादीशुदा औरत की खुसूसन, मेरे पास कोई दलील नहीं। इस चीज से हम अपने बच्चों को, बच्चियों को कैसे बचाएं? पहले तो हराम कमाना और खाना बंद कीजिए। हराम जो है वो हम हमेशा हरामी तरीके से निकलता है बाहर। आपके बच्चे, आप उनके सामने काने नहीं होंगे, वो कोई ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। आप जब काने हो जाते हैं ना बच्चों के, देखो बच्चे की एक खास उम्र होती है 14, 15, 16 साल, जब उसको पता चल जाता है कि मेरा बाप जो है वो कमाता क्या और घर पे क्या आता है। इस बात को, उसका मुंह बंद रखने के लिए उसको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी दी जाती है। बीवी जो है उसको सबसे पहले मालूम होता है कि अल्लाह का फजल कितना है। उसका मुंह, उसकी वजह से, नॉर्मली तो होता ही उनकी वजह से, उसका मुंह बंद करने के लिए उसको पैसे दिए जाते हैं। अब एक डाइनिंग टेबल पर 4 या 5 लोग घर के एक दूसरे के काने बैठे हुए हैं, तो कानों की अथॉरिटी नहीं होती एक दूसरे के ऊपर, समझो। तो इस तरह आप वो जो अखलाकियात एक्सरसाइज करने में नाकाम हो जाते हैं। फिर पुत्र भी वेख रहा कि अब्बा सारा साल आराम कमादा, मुड़ के उमरा कर लेंदा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ। सर आप आजकल के माशरे में जब देखते हैं तो औरत के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो कमाने भी निकल रही है, वो घर भी चला रही है। अब सब औरतों पे नहीं है, हाँ, लेकिन काफी हद तक है। काफी हद तक, मतलब दिस इज नॉट परसेंटेज इन द ग्रेटर प्रोपोर्शन, वो है। अब चूंकि माशरा बदला है, औरत काम करने लगी है, कमाने लगी है, तो उसका फायदे के साथ नुकसान भी हो रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको क्या लगता है? मर्द का औरत की कमाई पर रिलायंस ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मेरे पास वो हाँ, खवातीन कोई आई, मजबूरी हो, बेचारा बेड पे चला जाए, काम ना कर सकता हो, तो वो अलाउंस है उसके पास। क्योंकि आमतौर पे ऐसी खवातीन के पास आजकल लॉजिक यही होती है कि जी क्योंकि वो गलत कर रहा था, वो जी उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, देखो एक बात मैं तुम्हें सिंपल मैं सी इस बताऊं, वजह से ऐसे कर रही हूँ। वफादारी के पास कोई बहाना नहीं होता और बेवफाई के पास 101 बहाने हैं। हाँ, अब मैं इसको क्या डिस्कस करूं? और अगर कोई औरत अपने शौहर को ऐसे पकड़ ले तो उसे क्या करना चाहिए? हर चॉइस अगर वो माफ़ कर सकती है, औरत के अंदर खुदा की एक फितरत है, एक वस्फ है उसका, माफ़ कर देना, माफ़ कर सकती है, कर देनी तो उसके पास राइट है, अखलाकी, कानूनी, शरई। लेकिन सबसे अच्छा मर्द वही होता है जो रंगे हाथों पकड़ा जाए। हाँ, अगर वो आगे से डट नहीं जाता, तो अगर डट नहीं जाता, पाँव पकड़ लेता है, माफ़ी मांगता है, अल्लाह की कसम है चंगा मर्द कोई नहीं। सवेरे उन्हें दही लैंड भेज दो, उन्हें पीको करान भेज दो, ना ही नहीं कर सकता। जो तुम बोल रहे फाइल कर लो। सर आप ये नहीं कहते कि मारे सुतराया बेहतर होता और है? यस, वही मतलब उसका यही है। सही है। आपको क्या लगता है कि आज की औरत का कितना फोकस अपनी औलाद की तरबियत पे है? मैं दूसरों को डिस्कस नहीं करता इस हवाले से। आई हैव टू सी माई फैमिली। मेरी बीवी का अल्टीमेट फोकस है टूवर्ड्स हर औलाद, दैट्स इट।
اب میں لوگوں کو کیوں ڈسکس کروں؟ میں تو کبھی مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا میرے ساتھ کون رہتا ہے. اب مجھے جاننے لگ گیا ہوں کہ لوگ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ مجھے کبھی بھی پتہ نہیں ہوتا تھا میرے ساتھ والے ساتھ کون رہتا ہے. نہ میں انٹرفیئر کرتا ہوں، نہ میں سوچتا ہوں کیا کرتے ہو، کتنے بچے ہیں. تو آپ کی کہانیوں میں آپ کی انسپائریشن بیسکلی کہاں سے آتی ہے؟ آبزرویشنس. فرسٹلی آئی ایم اے گفٹیڈ گائے، پھر اللہ نے مجھے اسٹرانگ آبزرویشن دیا رائٹ فرام مائی چائلڈہڈ، تو دیٹ ڈپکٹس ان مائی رائٹنگ. آپ لوگوں کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کرتے ہیں یا جو ایک دفعہ بن جائے وہ بن جاتی ہے؟ نارملی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کبھی ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کب. اچھا، ہاں. آپ کو کبھی یاد ہو آپ نے کبھی خلیل الرحمان قمر نے کسی سے معافی مانگی ہو؟ بیوی اپنی سے، اس کے سوا کسی سے معافی نہیں مانگی اللہ کے فضل سے. یا ایک دفعہ ایک گارڈ کو ڈانٹ دیا تھا ایک میں نے فلنگ اسٹیشن پر. والا ڈانٹا بھی کوئی اتنا نہیں تھا. میں گیا وہاں، میرا اس کا مالک میرا دوست تھا، تو میں اترا سگریٹ لینے کے لیے. تو اس نے کہا سر یہاں گاڑی نہ کھڑی کرو. میں کہا بس یہ سامنے دیکھو، وہ سگریٹ نکال لی اس نے، میں لے کے آیا. اس نے کہا نہیں جی سر مجھے آرڈر. میں کہا تیرا مالک میرا یار. کہتا سر مجھے آرڈر ہے. میں نے اس کو ڈانٹا. میں کہا میں کہہ کے چلا گیا. تو گھر جا کے گھنٹے بعد واپس آیا تو وہ نہیں تھا، اس کی ڈیوٹی آف ہو گئی ہوئی تھی. اگلے دن میں پوچھ کے گیا کتنے بجے آئے گا وہ. اس نے کہا 6 بجے آئے گا. 6 بجے بجتے اس سے معافی مانگی تھی. صحیح. آپ کے ساتھ جتنے لوگ آپ جڑتے ہیں جو اداکار ہیں یا جو ایکٹریسز وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں آپ کے پسندیدگی کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ جو اچھا کام کرتا ہے میرا پسندیدہ. اور اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کا کام اچھا ہے لیکن بے حیثیت انسان وہ آپ کو پسند نہیں ہے، پھر کوئی بات نہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می. جب میں کام کر رہا ہوں تو مجھے کام امپورٹنٹ ہے، میں خود وہاں امپورٹنٹ نہیں ہوں. دا پروجیکٹ از امپورٹنٹ. اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو میں تو پیٹھ پیچھے بیٹھ کے بھی تعریفیں کرتا ہوں کہ واہ واہ کیا اچھا کام کیا اس نے. ایکٹر کے مجھے کام سے غرض ہے نا، اس کے ساتھ میرا رسپیکٹ کا بانڈ تو بھرا نہیں ہوا. وہ اس کے پاس رائٹ ہے. اف آئی ڈو ناٹ کمانڈ رسپیکٹ آئی ول ناٹ ڈیمانڈ اٹ. ظاہر خلیل الرحمان قمر کے پاس ایسے لمحے بھی آتے ہوں گے جب دل کرتا ہوگا کہ رو لیا جائے، دل ہلکا کر لیا جائے. وہ ایسا انسان کون ہے جس کے پاس آپ جا کے اپنے آپ کو ہلکا کرتے میں ہیں؟ کسی کے پاس نہیں. کبھی رویا ہوں تو اپنی تنہائی میں. آپ کو لگتا ہے کہ ماں کی طرف سے آپ کو اگر ایک تھوڑا اور مختلف طرح کا رشتہ ملتا تو آج آپ کے اندر کچھ ایک تھوڑی ماں کے ساتھ دیکھو، ماں کے ساتھ صرف وہ آئیڈیل جو محبت ہے وہ نہیں تھی، کیونکہ میرا ان کے ساتھ نہیں بنا. میرے ماں باپ کے ساتھ تھا. وہ بچے کو ہوتا ہے نا جو شکایت لگاتا ہے، وہ اس کے لیے اتنا لویبل نہیں رہتا. تو وہ والی سچویشن تھی. اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ اپنی زندگی کو دوبارہ سے لکھیں تو وہاں کیا تبدیلی رکھیں گے آپ؟ اب وہ ایک پارٹ ہے جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ میں چاہوں گا کہ ایسا نہ ہوتا، جس پہ کبھی کبھار میں اپنی تنہائی میں روتا ہوں یا رو لیتا ہوں. وہ آئی کانٹ ٹیل. عام طور پہ بچے جب بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو ماں سے کہتے ہیں یا میں اپنے باپ سے کہتا تھا. میں اپنی والدہ کے جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں ان کی قبر پہ جا کے ابھی بھی بات میں کرتی اپنی ہوں. ماں سے میں آپ جی قبر پہ جاتا ہوں. جب بھی کبھی مشکل میں ہوتا ہوں تو میں ماں کی قبر پہ جاتا ہوں. باتیں کرتے ہیں ان سے. ہاں دل ہی دل میں. کوئی ایسی آخری چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو زندگی موقع دیتی اور آپ کو پتہ ہوتا کہ شاید وہ جانے والی ہیں تو آپ انہیں کہہ دیتے یا ان کے لیے کر لیتے؟ I was too small for such things. مجھے لگتا ہی نہیں تھا ہمیں مر جانا ہے. تو وہ نہ سوچا، نہ ہوا، نہ کر پایا. اب سوچنے کی ضرورت نہیں. آپ کچھ نہیں کہنا چاہیں گے انہیں؟ کچھ نہیں، کیا کہنا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اگلے سلسلے کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.